بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تہجد پڑھنے سے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ سٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جو اللہ نے ان کی تہجد پڑھنے سے دعا قبول کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک غیر مسلمہ ہوں اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ 2019 کی جنوری منتھ کی بات ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور مجھے خواب میں دکھا کہ بہت زیادہ اندھیرا ہے روم میں اور رات کا آخری پہر ہے۔ میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں، پر وہاں کسی کا مزار بھی ہے شاید، اور دیوار پر اللہ کے نام کے پوسٹر لگے ہوئے تھے اور وہاں ایک شخص اور تھا۔ میں نہیں جانتی وہ شخص کون تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے پوسٹر کو دیکھ کر سجدہ کر رہی ہوں اور دعائیں کر رہی ہوں۔ پھر میری اچانک آنکھ کھلی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسا خواب تھا، اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ جانے دو، یوں ہی آیا ہوگا۔ میں ہر ریلیجن کو مانتی تھی اور اللہ جی کو بھی مانتی تھی۔ اس کے بعد 2019 میں رمضان کے وقت ایک شخص جو کہ مسلم تھے وہ میری لائف میں آئے اور پھر ہماری دوستی ہوئی۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد وہیں سے میری آزمائش سٹارٹ ہو گئی اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ وہ لڑکا میرے لیے مخلص نہیں تھا، وہ بہت سی لڑکیوں سے بات کرتا تھا، مجھ سے محبت تو کرتا تھا پر اس کا اٹریکشن اور بھی لڑکیوں پر رہتا تھا، مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ہمارے ریلیشن کو 1 سال ہو گیا، تب اس کی حقیقت میرے سامنے آئی۔ وہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے پر وہ اور لڑکیوں سے بھی بات کرتا ہے۔ میں اللہ کے پاس گئی، میں نے بہت ساری دعائیں کی، پھر ہر روز اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہر بار مجھے دکھاتے۔ میں بہت تھک گئی یہ سب دیکھ کر، بہت زیادہ، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ اس آزمائش کے ذریعے مجھے اپنے تک لے آئیں گے۔ یہ آزمائش بہت ضروری تھی میرے لیے۔ پھر میں نے وہاں سے شروع کر دیا ایک نیا سفر۔ اللہ سے دھیرے دھیرے دعا کرنے لگی، درود پڑھنے لگی، غلط صحیح طریقے سے۔ میں اللہ سے ساری بات کہتی، اللہ جی اس نے میرا دل دکھایا، پھر میں ہار گئی۔ دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے اپنے اور قریب کیا اور پھر ہم دونوں پر ایک ساتھ آزمائش آئی۔ پھر اللہ جی نے میرے گھر میں ایک رشتہ بھیجا۔ میں اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو گئی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا رشتہ فکس ہو گیا تھا، دونوں طرف سے ہاں تھی۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے۔ ایک دن میں دعا کر رہی تھی، پھر میری زبان سے ایک الفاظ نکلا، یا اللہ، بے شک میری مشکل سمندر جتنی بڑی ہے پر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرے لیے راستہ بنائیں گے، مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آزمائش 1.5 مہینے تک چلی۔ میں بہت روتی تھی، میں اللہ سے کہتی تھی، نکاح تو آپ کے محبوب کی سنت ہے، مجھ پر رحم کریں، اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ توڑ دیں، اس لڑکے کو میرے گھر پر رشتہ لانے سے روک دیں۔ پر کچھ نہیں ہوا، دونوں سائڈ سے ہاں تھی۔ آخر میں نے اللہ جی سے کہا کہ آپ اس لڑکے کے ماں کے ذریعے اس رشتے کو تڑوا دیں۔ اس کے بعد ہم بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ، کیونکہ وہاں اس لڑکے نے بھی اس رشتے کو توڑنے کے لیے بہت دعا کی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ پھر ہم نے ایک دن تہجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل میں سرچ کیا اور پھر میں نے اللہ سے نمازوں میں رو رو کے دعائیں مانگی کہ اے اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میں 2021 میں 5 کے منتھ میں میری اچانک سے رات کو آنکھ کھلی تہجد کے وقت۔ پھر میں چھت پہ گئی، رات کے 2-3 بج رہے ہوں گے۔ میں نے غلط صحیح طریقے سے نماز ادا کی پر دعا میں سمجھ نہیں آیا کیا مانگوں۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور اللہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پائی، بس آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی، اللہ جی میں بہت ڈر میں ہوں، اللہ جی مجھے نہیں پتا میں کیا دعا کروں۔ نیکسٹ ڈے پھر میں دوبارہ اٹھی، تب بھی یہی ہوا، پھر رو گئی، اللہ جی کو کیسے بولوں۔ ایک غیر مسلم تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں تہجد نہیں پڑھ پائی۔ پھر ہر روز میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتی پر میں نہیں پڑھ پاتی۔ پر مجھے کیا پتا تھا اللہ نے اس کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہے۔ روز رو رو کے دعائیں مانگتی، پھر میں بہت روتی اور روز روز میں دعائیں مانگتی کہ اے اللہ مجھے آخری رات کے پہر کا معجزہ دیکھنا ہے۔ پھر آیا رمضان کا مہینہ،
پھر مجھے پہلے مہینے میں ہی توفیق ملی تہجد پڑھنے کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو میں دعائیں نہیں کر پا رہی تھی، جب میں نے پہلی دفعہ تہجد پڑھی تب میں کوئی زبان سے بول بھی نہیں پا رہی تھی، پر جب میں نے رمضان میں تہجد پڑھی تب میرے زبان پہ اللہ نے خود بخود ہی ساری باتیں زبان پر لا کے رکھ دی۔ میں نے 1.5 گھنٹے بیٹھ کر دعائیں کی اور اس دن سارے ڈر دل سے باہر نکل گئے اور میں بے فکر ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ پھر میں روز تہجد پڑھتی، 1.5 گھنٹے تک تہجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتی۔ پھر ہوا یوں کہ وہ لڑکا 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ میری دعاؤں کے ذریعے اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین بنا دیا اور وہ دین کے راستے میں چلنے لگا، اور پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور وہ ہمیشہ میرے لیے وفادار بن کے رہے گا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک سے اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر اکٹھی آزمائش آ گئی۔ ہم دونوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ آزمائش اللہ کے اور قریب کر دے گی۔ پچھلے سال اس لڑکے کے گھر میں کسی لڑکی کا رشتہ آیا۔ پھر جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا وہ نکاح کے لیے راضی ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے نہیں، پر میں نے سب اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو یہ نکاح ہو جائے گا، اور اگر نہ مرضی ہوئی تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور وہ جو لڑکی تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو ان کے گھر والوں نے ان کا رشتہ دیکھ کے فکس کر دیا، کیونکہ اس لڑکے کے بھی گھر میں سب ڈاکٹر تھے۔ میں بہت روئی اور میں نے اسے کہا کہ ہمارے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتاؤ، تو اس نے کہا وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ پہلے بھی اس کے گھر والوں نے میرے لیے منع کر دیا تھا، اور پہلے بھی امی نے یہی بولا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو میں اور تمہارے ابو اپنی جان دے دیں گے، وہ ایک غیر مسلم ہے، ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اسے غصے میں بول دیا کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں میرے اللہ کی رضا ہے وہاں مجھے کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی مدد کی۔ پھر میں نے اسے غصے میں رو رو کے کہا جاؤ اور جا کے اللہ کو راضی کرو، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے، اور آج اور ابھی سے تمام گناہوں سے توبہ کرو، اور اللہ سے بولو کہ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک ہم ایک دوسرے سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، پر میں یہاں ایک بات بتانا، اس سے 4-5 دن پہلے مجھے اللہ نے سورہ علم نشرہ کا اور سورہ دوحہ کا خواب دکھایا تھا، پر مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے سورہ علم نشرہ کے ذریعے ایک خواب دکھایا تھا، اور اس میں مجھے صاف بتایا تھا کہ ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اس خواب کی مجھے کسی سے پوچھ کے بتاؤ تعبیر کیا ہے، تو اس نے کسی مولوی سے پوچھا، تو مولوی نے کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے کہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے 71 بار علم نشرہ پڑھ کے اپنے سینے میں پھونک مار کے سوئے، اللہ آسانیاں فرمائیں گے۔ تو میں نے تب سے یہ سٹارٹ کر دیا، 5 وقت کی پکی نمازی بن گئی، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے سورہ علم نشرہ کا پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور روزانہ پڑھتی تھی اور اپنے سینے پر پھونک مارتی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو بھی پڑھنے کا مشورہ دیا، ہم دونوں بہت رو رو کر دعا کرتے کہ یہ رشتہ ہونے سے رک جائے۔ اس کے بعد لڑکے کے گھر والے اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر گئے، اور اس لڑکے کے گھر والوں کو وہ لڑکی پسند آ گئی، اور لڑکے کے گھر والوں نے اس لڑکی کا 2 مہینے بعد ہی انگیجمنٹ کا پلان کر لیا اور بات پکی کر دی۔ تو میں نے اللہ سے رو رو کر بولا اے اللہ، تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں بے شک غیر مسلم ہوں، پر آپ نے اس لڑکے کو میرے لیے وسیلہ بنایا ہے اپنے قریب کرنے کا، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس دن بہت زیادہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اے اللہ کچھ ایسا کر دے کہ یہ رشتہ نہ ہو۔ تو اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میری بات پکی ہو چکی ہے، تو اس لیے اب میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا اللہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گا، دیکھ لینا۔ میں نے اسے کہا جب تک تمہاری انگیجمنٹ نہیں ہوتی تب تک ہم بات کریں گے اور کوئی ایسی بات نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں ساری رات روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ تو پھر اگلا دن شروع ہو گیا، شیطان مجھ پر وسوسے ڈالتا اور کہتا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس کی بات پکی ہو چکی ہے، اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
پر شکر ہے میرے اللہ کا جس سے مانگ کر میں کبھی بھی مایوس نہیں رہی۔ میں نے پھر بھی اللہ پر ایمان رکھا، اللہ پر بھروسہ رکھا۔ میں نے اسی وقت سورت پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا اور نماز پڑھی۔ پھر میں نے دعا مانگی اور میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ اس کا ساتھ میرے ساتھ جنت تک لکھ دے۔ میں اس سے زیادہ اور کوئی دعائیں نہیں مانگوں گی اس کے لیے اور اپنے لیے، کیونکہ وہ ابھی کسی اور کی امانت ہے اور میرے لیے غیر محرم ہے۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے کے لیے اور اپنے لیے دعا مانگنا چھوڑ دی۔ میں نے سوچا اس میں ہی اللہ راضی ہے، اگر ہمارا ساتھ ہوا تو نکاح نہیں ہوگا اور اگر نہ ہوا تو ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے ناشکری نہیں کی۔ پھر ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ پھر اسی رات میں سو رہی تھی، پھر رات کے 1:30 بجے مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس کوئی ہے اور میرے پاس آ کر کوئی کہہ رہا ہے مجھے، تم نے اپنے لیے اور اس کے لیے دعا کرنا کیوں چھوڑ دی؟ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے؟ اٹھو اور دعا کرو اس لڑکے کے لیے اور اپنے لیے رشتے کے حق میں۔ بار بار میرے کانوں میں یہی آواز گونجتی اور میں ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا تھا۔ پھر میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور پھر میں رونے لگ گئی اور پھر میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگی۔ پھر اس کے بعد میں دعائیں مانگتے مانگتے ہی سو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گئی۔ پھر میری آنکھ کھلی تہجد کے وقت 3 بجے۔ پھر میں نے تہجد کے لیے کھڑی ہوئی، نماز پڑھی اور میں بہت رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی اور اللہ سے پھر میں نے ایک سوال کیا کہ اے پروردگار مجھے راستہ دکھا، یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا، مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ پھر میں یہ بول کر سو گئی اور پھر میں اس دن پورا دن بے سکون رہی۔ اور پھر میں نے اچانک سے خواب دیکھا کہ میں سورہ یاسین کی آخری آیت کن فیکن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ پھر اللہ نے مجھے کچھ نشانیاں دکھائیں کہ اور اللہ سے میں نے کہا کہ اے اللہ میں تب تک اپنے اور اس لڑکے کے ساتھ رشتے کے لیے دعا تب تک نہیں کروں گی جب تک تو مجھے کوئی نشانیاں نہیں دکھائے گا۔ جو میرے ساتھ رات کو ہوا اس کے بارے میں مجھے تو بتائے گا نہیں، تب تک میں کوئی دعا نہیں کروں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس لڑکی کے ذریعے کوئی ایسی نشانی دے دو جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو پھر اگلے دن میں نے یہ ساری باتیں لڑکے کو بتائیں۔ وہ بہت حیران ہوا یہ سب باتیں سن کر۔ اتنی ہی دیر میں اس لڑکے کی امی کے پاس جس کے ساتھ اس لڑکے کا رشتہ ہونا تھا اس کی امی کی کال آئی اور اس کی امی نے کہا کہ میں معذرت کرتی ہوں، یہ رشتہ میری بیٹی نہیں کرنا چاہتی۔ میری امی بہت زیادہ حیران ہو گئی اور یہ کہہ کر اس لڑکی کی امی نے فون بند کر دیا اور پھر لڑکے کی امی نے لڑکے کو بتایا یہ سب باتیں اور ان کی امی نے کہا تم نے ایسی ویسی کوئی بات تو نہیں کی؟ لڑکے نے کہا بالکل بھی نہیں، ایسا ویسا میں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ میرے پاس تو نمبر بھی نہیں ہے، نمبر تو آپ کے پاس ہی ہے۔ تو پھر میں نے یہ لڑکی کو بات بتائی، لڑکی بہت خوش ہوئی، لڑکی نے اللہ کا شکر کیا، لڑکا لڑکی دونوں بہت خوش ہو گئے اور لڑکا لڑکی دونوں نے تب سے دعائیں اپنے رشتے کے لیے کرنے لگ گئے۔ پھر 1 سال بعد ایسا ہوا کہ اس لڑکے کی امی ان کی شادی کے لیے مان گئی اور پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور اللہ کا رو رو کر شکر ادا کر رہے تھے اور تب سے ان دونوں نے تہجد کی نماز بالکل بھی نہیں چھوڑی، روز روز پڑھتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ایک بار درود شریف پڑھ کے ڈن ضرور لکھیے گا اور تہجد پڑھنا مت بھولیے گا۔ تہجد روزانہ پڑھا کریں، بے شک آپ کی آنکھ نہیں کھلتی مگر ضرور پڑھا کریں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا وہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ تہجد پڑھیں، تہجد میں اٹھیں، کوشش کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔
پھر آپ خود ہی اٹھ کے نماز پڑھو گے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔